السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، یخلق من یشاء، اللہ رب العالمین جسے چاہے پیدا فرمائے، یہب لمن یشاء اناثا، اللہ جسے چاہے اسے بیٹیاں عطا فرما دے، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور اللہ جسے چاہے بیٹے عطا فرما دے، او یزوجہم ذکرانا و اناسا، اللہ جسے چاہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا فرما دے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور اللہ جس کو چاہے اس کو کچھ بھی نہ دے، نہ بیٹے نہ بیٹیاں اور نہ دونوں ملا کے۔ سب سے پہلی بات اللہ رب العالمین کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں مسلمان پیدا فرمایا، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے سے پہلے لوگ بچیوں کو زندہ ہی دفن کر دیتے تھے۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے بیٹی کو عظمت ملی کہ آج ہم ایسے پروگرام میں موجود ہیں جس کا مضمون ہی بیٹی کی عظمت ہے۔ وہ زندہ درگور کر دیتے تھے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو حقوق بتائے، فرمایا بیٹیاں تو اللہ کی رحمت ہوتی ہیں، یہ تو اللہ کی نعمت ہوتی ہے، اس ڈر سے کہ یہ کھائیں گی کہاں سے، یا اس ڈر سے کہ ان کا بنے گا کیا، بعد میں کیسے ان کی پرورش کروں گا میں، زندہ درگور کرنا یہ اسلام نہیں ہے۔ یہ عقیدہ اور یہ منہج تو ان لوگوں کا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تھے۔ ہم اپنے عقیدے کی اصلاح کریں، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے کہ اللہ رب العالمین جس کو چاہے بیٹے عطا فرما دے، جس کو چاہے اولاد دے اللہ، جس کو چاہے نہ دے۔ اللہ کے علاوہ کوئی اولاد دینے پہ قادر نہیں ہے۔ شیخ صاحب، میں نے کئی اہل حدیث گھرانوں کو دیکھا ہے، وہ بڑے بڑے بابوں سے پیروں سے جا کر تویز لے رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے گھر اولاد نہیں ہے، بڑے علاج کروا رہی ہے، شاید وہ فلانے بابے دی پھوک ماریا اولاد ہو پوے۔ یہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اولاد عطا فرماتا ہے، دنیا کے کسی انسان کے بس میں نہیں ہے۔ میں لکھاں لوگ ویکھے ٹکرا مار دے، کسے پاسوں جنہاں کول اولاد کوئی نہیں، کسے ڈاکٹر دی دوائی نال، کسے حکیم دے نسخے نال، کسے خوراک نال اللہ اولاد دے دے، لیکن اللہ نہ چاہے تو اولاد نہیں ہو سکتی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے عظیم انسان ہیں کہ نہیں؟ ہمارا عقیدہ ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دنیا کا کوئی عیب موجود نہیں تھا، اور ان کی بیوی جس کی پرورش ہوئی ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر میں، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مردوں میں مجھے سب سے زیادہ محبت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ہے، اور عورتوں میں مجھے سب سے زیادہ محبت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے ہے۔ ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ رہے، حتیٰ کہ جب فوت ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے گود میں ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اللہ رب العالمین نے اس جوڑے کو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اولاد ہے، بیٹے بیٹیاں، لیکن سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے اولاد نہیں دی اللہ۔ یہ عیب کی بات تو نہیں ہے، دنیا کا عظیم جوڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا بیٹی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الفاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ اچھا یہ بات ہم کر کے گزر جاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، بس ٹھیک ہے، یہ مجلساں چ محرمہ چ بیان ہونے والی حدیث ہے، بس ٹھیک ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نال محبت بڑی سی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو۔ یار یہ بات، اس بات کا اعتراف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی والے تھے۔ آج کل تو گاڑ ہے نا تھی والیا، ساڈے معاشرے چ ہے یہ گاڑ، اور واقعتاً اج بھی اس معاشرے دا حصہ یہ گاڑ ہے۔ اسی یہ گال کٹ رہے ہیں، جاہل لوگ نے تی والے یہ گال کٹ دینے کہ نہیں شیخ صاحب؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بیٹی والا ہونا عیب ہے کوئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الفاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ من اغضبها فقد اغضبنی، جس نے فاطمہ کو غصے کیا اس نے مجھے غصے کیا، جس نے فاطمہ کو اذیت دی، کوئی تکلیف دی، اس نے مجھے تکلیف دی۔ فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ پھر فاطمہ رضی اللہ عنہا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضائل بیان فرماتے ہیں ان فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، فاطمہ جنتی ساری خواتین کی سردار ہوگی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا خاتون ہے نا، ایک بیٹی ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے۔ کیسی عظیم الشان بیٹی ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جس بیٹی سیدہ عائشہ کی تربیت کی، جتنی احادیث ہیں جو ہم تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پہنچی، مردوں میں سے سب سے زیادہ احادیث کو روایت کرنے والے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، اور خواتین میں بیٹیوں میں سے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سب سے زیادہ احادیث کی راویہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ہے۔ حتیٰ کہ مدینے میں صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے جتنے مسائل تھے اور عمومی مسائل سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے آ کر پوچھتے تھے، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ان کو مسائل بتاتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلوت کے گھر کے چار دیواری کے اندر کے جتنے مسائل ہیں وہ بتانے والی کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیویاں، ہماری مائیں، اور ظاہر ہے وہ کسی کی کیا ہے؟ بیٹیاں۔ تو بیٹیوں پہ آ کے اپنے ماتھے پہ بل ڈال لینا اور یہ محسوس کرنا کہ یہ تو بیٹی ہو گئی ہے، اللہ اکبر۔ مریم علیہ السلام وہ بھی بیٹی ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے شان کیا عطا فرمائی، مانگا تھا جب ماں نے تو اللہ رب العالمین سے اس ذہن کے ساتھ یہ دعا کی تھی یا اللہ جو کچھ میرے پیٹ میں ہوگا یا اللہ تیرے لیے ہے۔ تو سوچ یہ تھی کہ بیٹا ہوگا، لیکن وہ تو مریم علیہ السلام پیدا ہو گئی۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ بیٹی بیٹے سے بہتر ہے۔ پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بیٹے ہیں سیدہ مریم کے، اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا۔
تو یہ بھی بیٹی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کے حوالے سے عظمت، شان اور مقام اتنا بیان فرمایا۔ سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حوصلہ افزائی کی جس کے گھر میں بیٹی ہوئی ہے، من عال جاریتین، پہلے بھی قاری سلیم صاحب وہ حدیث بیان کر چکے ہیں، جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی، انا وہوا کہاتین فی الجنہ، میں اور وہ اس طرح جنت میں ہوں گے۔ وضم اصبعہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کو اس طرح سے، وضم اصابعہ، اپنی انگلیوں کو اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکٹھا کر کے فرمایا کہ جس طرح یہ جو انگلیاں دونوں اکٹھی ہیں، اس طرح سے میں اور وہ بندہ جس نے اپنی 2 بچیوں کی کفالت کی ہوگی، اس طرح جنت میں اکٹھے ہوں گے۔ کتنی عظیم بات ہے۔ اور جس نے 2 سے زیادہ بچیوں کی تربیت کی، اس کا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بچیوں پہ اتنا مقام بتایا، اتنی شان بتائی ہے۔ بچیوں کے حوالے سے، اپنی اولاد کے حوالے سے اس طرح سے ہمیں فکر مند ہونا چاہیے جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام فکر مند تھے اپنے بچے کے حوالے سے۔ جنگل بیابان میں چھوڑ کے جا رہے ہیں اور ساتھ دعا کر رہے ہیں، یا اللہ میں اپنے بیوی اور بچے کو چھوڑ کے جنگل میں جا رہا ہوں، تیرے سپرد ہے یا اللہ۔ اور ساتھ فرمایا کہ یا اللہ ان کو نمازی بنانا، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اور ان کو توحید والا بنا دینا اور شرک سے بچا لینا۔ یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اپنی اولاد کے حوالے سے فکر تھی۔ ہم اور کاموں میں اپنی اولاد کے حوالے سے فکر کرتے ہیں، ٹائم نال پٹھے نہیں پائے، اسی بڑے فکر مند ہو جاندے ہیں، وہ ذمہ دار نہیں دا میرا پتر، ٹائم نال کام نہیں کرتا، میں جویں آنا اویں گل نہیں ماندا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مروہم وہم ابناء 7 سنین، ان کو حکم دو نماز کا، مروہم بالصلاۃ، ان کو نماز کا حکم دو، وہ 7 سال کے ہوں تو 7 سال دا بال ہوئے نا، انہوں نماز دا حکم دینا ہے، انہوں نال مسیتے لے کے آمنا ہے۔ وَضْرِبُوهُمْ وَهُمْ أَبْنَاءُ 10، اگر 10 سال دے ہو کے نماز نہیں پڑھ دے تو انہوں نے مار کے نماز پڑھاؤ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا طریقہ ہے، اور ایسے ہی صحابہ کرام کرتے تھے۔ اس لیے صحابہ کرام میں بالاتفاق صحابہ کرام ہر گناہ کی وجہ سے اس طرح نہیں تھے جیسے نماز کے حوالے سے صحابہ کرام کا موقف ہے کہ کوئی بھی صحابی بے نمازی نہیں تھا، اور بے نماز کو کوئی صحابی مسلمان نہیں سمجھتا تھا۔ اس لیے جو منافق تھے بڑے بڑے، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آگے نماز پڑھتے تھے مسجد نبوی میں۔ جڑا بے نماز ہوندا سی وہ مسلمان سمجھا جاندہ، ہن ٹبراں دے ٹبر ساڈے، جب بچے کیوں نماز نہیں پڑھتے؟ اس لیے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے۔ جدو بابے نے نماز نہیں پڑھنی تو پتر تھی نے کیویں پڑھنی نماز؟ جدو گھر اما بے نماز ہے تو تیاں کیویں نماز سکھن دیاں؟ ان کو کیسے پتا چلے گا نماز بھی پڑھنی ہے؟ آپ دیکھ لیں بچے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نے بچوں کو فطرت پہ پیدا فرمایا ہے، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا تو فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، وہ مسلمان ہوتا ہے۔ اب اس کے والدین اس کو مسلمان بنائے رکھیں، اس کو نماز سکھائیں، اس کو آداب سکھائیں تو وہ صحیح مسلمان بن جاتا ہے، وہ تربیت والا بچہ ہوتا ہے۔ دوروں ویکھ کے آندے نے فلانے دا پتر ہوئے دا، ایڈے سونے اندے انداز نے، اندے آداب نے، یہ فلانا دا تھی پتر ہوئے دا۔
اگر آدਤਾਂ ਵਿਗੜੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਦਿਸਦਾ ਪਿਆ, ਆਦਤਾਂ ਤੋਂ پتہ لگتا ہے. فَأَبَوَاهُ اس کے والدین يُحَوِّدَانِهِ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، او يُنَصِّرَانِهِ یا عیسائی بنا دیتے ہیں، او يُمَجِّسَانِهِ یا اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں اس کے والدین. شیخ مبشر احمد ربانی صاحب، ان کے پاس ایک بندے نے آ کر یہ بڑی عجیب بات بتائی. کہتے ہیں کہ یورپ میں گیا کمانے کے لیے، تو ادھر جا کے شادی کر لی، شادی کی تو بچی ہو گئی. تو وہ نکاح پکا نکاح نہیں ہوتا عموماً، وہ ٹمپریری سا ہوتا ہے، بس پکا ہونے کے لیے نکاح کرنا پڑتا ادھر جا کے. تو شادی کی میں نے، تو اس کا ذہن نہ بدلا، کافی میں نے کوشش کی، وہ اسی طرح حسین کی حسین ہی رہی. تو جب میری بچی بڑی ہوئی تو وہ اس کو چرچ میں لے جانے لگی. تو ایک دن میں رات کو سویا ہوا تھا، مجھے خواب آیا کہ اللہ اکبر، اس بچی کی وجہ سے مجھے اللہ رب العالمین جہنم میں پھینک دیں گے. مجھے اس طرح کا خواب آیا، بڑا عجیب سا تذبذب، پریشانی کی حالت میں اٹھا، سویا ہوا تھا. تو میں اٹھا، میں نے کہا یار یہ واقعی بڑی گھبرانے والی بات ہے. میں مسلمان پکا، میرے ماں پیو پکے مسلمان، مینوں انہاں کمان لئی گھلیا ایتھے، میں آ گیا کسی طریقے یورپ، ایتھے آ کے ویاہ کر لیا میں. تے وہ بچی ہوئی ہے تے وہ تے ان دی ماں انہوں چرچ لے لاندی، وہ چرچ جا کے اس طرح جویں عیسائی عبادت کرتے ہیں اوویں عبادت کر دی ہے. تے بڑی پریشانی والی گل ہے، واقعہ تھا نہیں. اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں قُوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل کو، جتنے تمہارے گھر والے بیوی بچے ہیں ان کو، جو تمہاری کسٹڈی میں ہے، جو تمہارے زیر نگرانی ہے، ماتحت جتنے لوگ ہیں تمہارے، ان سب کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا یہ تمہارا فریضہ ہے. یہ تو میرا کام سی، میں انہوں جہنم دی اگ تو بچانا سی، میں تے انہوں اسلام والے لے آنا سی، وہ تو کفر والے چلی گئی ہے. تو ان سے آ کر بات کی تو انہوں نے پھر کوشش کر کے اس کو پاکستان بلوا لیا بچی کو. تو اس کی وجہ سے کافی اس کے پیچھے اس کی ماں نے کیس بھی کر دیا، بڑے مسئلے ہوئے. اس پر اتنا پریشر تھا کہ مدرسے میں ہی رہنے لگ گیا بیچارہ. کہتا ہے کہیں جاتا ہوں تو پھر وہ گورنمنٹ والے ان کو شکایت کی ہوئی ہے، فرانس کی تھی وہ عورت، انہوں نے کہا انہوں نے شکایت کی ہوئی ہے، مجھے پکڑ لیتے ہیں، بڑی مشکل ہوتی ہے میرے لیے. تو وہ یہی کہتے ہیں کہ بچی واپس کرو، تو میں اپنی جان دے دوں گا، یہ بچی میں مسجد میں بھیجوں گا، مدرسے میں بھیجوں گا، چرچ میں جانے نہیں دوں گا. بچیوں کی تربیت والدین کے ذمے ہے. اب ہماری جو بچیاں ہیں، اگر والد اس کو پردہ نہیں کروائے گا تو وہ پردہ نہیں کرے گی. اور ایسے ملک بھی ہیں یورپ میں، ایک ملک کا میں پڑھ رہا تھا، وہاں انہوں نے اعلان کیا کہ سیکیورٹی کی وجہ سے ہم کسی عورت کو پردہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، کیونکہ سیکیورٹی کی وجہ سے چہرہ چھپ جاتا ہے، تو چہرہ چھپا کے لوگ وارداتیں کرتے ہیں. اس لیے مسلمان عورتیں بھی چہرہ چھپاتے ہیں، ہم ان کو چہرہ چھپانے کی اجازت نہیں دیں گے، پردے پہ پابندی ہے. تو ادھر عورتوں کی ایک تنظیم نے جا کر ان سے، حکومت سے بات کی اور یہ معاہدہ لکھا کہ ہم پردہ نہیں چھوڑ سکتی، آپ جو ٹیکس لگانا چاہتے ہیں، ہمارے شناختی کارڈ، ہماری سارے کوائف لے لیں، وہ لکھ لیں، ہم جتنی خواتین ہیں ہم ٹیکس دے کر بھی پردہ کریں گی، ہم پردہ نہیں چھوڑ سکتی. ساڈیاں بیبیاں نو کی مسئلہ ہے، ٹیکس بھی نہیں دینا پیندا. صرف آپ گھر میں تربیت والا ماحول بنائیں، انشاءاللہ العزیز ہماری یہ بچیاں اسی حدیث کا مصداق ہمیں بنائیں گی، من عال جاریتین، دو بچیوں کے پالنے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی گارنٹی. یہ تو کوئی نمبردار، کوئی چودھری وڈیرا آ دے نا فلانی شاید کی گارنٹی میں دینا پیا، کوئی گورنمنٹ، کوئی حکومت آکھے فلانی شاید کی گارنٹی میں دینا، تو لوگ آدھے نے بھائی گارنٹی ہوندی ہے، اس واسطے کام پکا ہے. اور جس کی گارنٹی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے،
من عال جاریتین، دو بچیوں کی صحیح طریقے سے اسلامی طریقے سے تربیت تو کر لے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جنت کی گارنٹی ہے۔ اس لیے کوشش کریں اپنے بچوں کی تربیت اسلام پہ کریں۔ بچوں کو نماز کے حوالے سے یہ حدیث، مروہم وہم ابناؤ 7 سنین، 7 سال کے ہیں ان کو نماز کے لیے لاؤ، 10 سال کے ہو گئے نماز نہیں پڑھتے تو انشاءاللہ ان کو زبردستی ان پہ سختی کر کے انشاءاللہ ان کو نمازی بنائیں گے ہم۔ آج کے اس مجلس میں ہم انشاءاللہ یہ وعدہ کرتے ہیں اپنی اولادوں کو انشاءاللہ نمازی بنائیں گے۔ تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے نماز نہ پڑھنے کی، ہم خود نہیں پڑھتے، انشاءاللہ ہم خود بھی نماز پڑھیں گے اور اپنی اولادوں کو بھی نمازی بنائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اولاد کے حوالے سے اتنا زیادہ متفکر تھے، اتنی فکر کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدنا حسن یا سیدنا حسین رضی اللہ عنہ موجود تھے، جا رہے تھے بازار میں تو کھجور پڑی ہوئی تھی، بازار میں گری پڑی کھجور اٹھائی اور بچے نے منہ میں ڈال لی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کر کے انگلی ڈال کے بچے کے منہ سے کھجور باہر پھینک دی۔ کس لیے؟ اس لیے کہ کہیں یہ کھجور صدقے کی نہ ہو اور آل محمد پر صدقہ حرام ہے تو یہ بچہ صدقے کی کھجور نہ کھا لے۔ ایک خدشے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آپ دی اولاد نو کنا حرام کھوانے لئی آؤ چاچ پھر وہ جیڑی شے او بھائی کئی بندے نال گل کر کے ویکھی ہے یار ہے تو حرام دا کاروبار ہے، تو داڑیاں جو مننا ہے یہ کاروبار ٹھیک نہیں ہے، حرام دا کاروبار ہے۔ وہ مول صاحب کھانا کتوں پھر داڑیاں من کے میری چنگی بڑی دکان چلی تو چنگا آ گیا آدھا داڑیاں نہ منیا کر لے بھائی وہ کاروبار ہے تین نہیں پتا تسی مول بھی نہ پرانیاں سوچاں والے۔ داڑی من کے جیڑا بندہ کمائی کردا ہے ان دی کمائی حلال آدھا ہے کماواں دے کتوں پھر اور 100 کاروبار اور نے اور کر لے بھائی۔ اپنی اولاد کو حلال کھلا، اگر تو حلال کھلائے گا اپنی اولاد کو تو انشاءاللہ العزیز وہ اولاد تیرے لیے جنت میں جانے کا سبب بن جائے گی۔ اگر اپنی اولاد نو حرام کھوایا تو اللہ رب العالمین دی اطاعت چوں نکل گیا، پھر انہوں نے مولوی صاحب اولاد تو گل نہیں من دی، تو اللہ دی مننی ہے، تو اللہ دی نہیں مننی تو اولاد تیری نہیں من دی۔ اگر تو اللہ رب العالمین کی ماننے پہ آ جائے یا اللہ تیرا حکم ہے میں حلال کا کاروبار کر کے اپنی اولاد کو کھلاؤں گا، حرام کا ایک لقمہ ان تک نہیں جانے دوں گا، انشاءاللہ العزیز گارنٹی سے کہتا ہوں اللہ رب العالمین تیری اولاد کو فرما بردار بنا دے گا۔ اگر انسان خود اللہ کا فرما بردار ہو جائے پھر اللہ سے مانگے یا اللہ میری اولاد ہے میرے ہتھی جمے نے میری گل نہیں مانتے کیویں ہو سکتا ہے؟ جدو خود اللہ دا پگوڑا ہوئے بندہ پھر اولاد بندے دی پگوڑی ہو جائے تو پھر ایڈی مشکل والی گل کوئی نہیں دی، اپنے آپ نو سوارنا چاہیے۔ انشاءاللہ العزیز ہم کوشش کریں گے اپنی اولاد کو حلال کھلائیں گے، اپنی اولاد کو صدقے کا باقاعدہ عادی بنائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی یہ تربیت کرتے تھے، نفلی روزے، ایسے بچے جن پر روزے فرض نہیں تھے، مدینہ وہ واحد شہر ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہاں ایسے بچے جو دودھ پیتے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے جن کو پتہ ہی نہیں روزہ کسے کہتے ہیں، صحابہ کرام اور ان کی جو بیویاں تھیں صحابیات ان بچوں کو بھی روزہ رکھوا دیتی تھی، کہتی جب ہم روزہ رکھتے تھے ان کو روزہ رکھوا دیتے تھے، نفلی روزے بچوں کو، اور شام تک وہ روتے رہتے کوئی مسئلہ نہیں، ان کو ان کھڑا دے رہتے بچے نو کہ شام ہو جائے تے بچہ افطاری کرے انہوں بھی روزے کا ثواب مل جائے، تے بچہ جڑا روزہ رکھے گا ان دے والدین کو ثواب ملے گا۔ یہ صحابیات، یہ پرورش تھی ان کی، یہ تربیت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، پہلے پردہ فرض نہیں تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا، یہ ساری پردہ فرض ہو گیا تو
صحابہ کرام کے پاس، صحابیات کے پاس اتنے زیادہ کپڑے نہیں تھے کہ ہر عورت پورا مکمل پردہ کر کے باہر نکلے، اتنے کپڑے نہیں تھے. تو راتوں کو صحابیات باقاعدہ کپڑے کو ٹانکے لگا لگا کے اپنی چادروں کو بڑا کر کر کے بغیر پردے کے باہر نکلنا صحابیات نے گوارا نہیں کیا کہ جب تک ہمارے پردے کی چادر پوری نہیں ہو جاتی ہم گھر سے باہر ہی نہیں نکلیں گی. پوری چادریں کر کے پردہ کر کے پھر باہر نکلیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچیوں کی یہ تربیت کی تھی، خواتین کی یہ تربیت کی تھی. ان کی توحید پہ تربیت کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے باقاعدہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو صحابیات کو باقاعدہ جتنی روایات ہیں ان میں جو مردوں کے حوالے سے فضائل ہیں ان میں خواتین شامل ہوتی ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ خواتین کے حوالے سے خصوصی طور پہ حدیث بیان فرمائی. من صلت خمسها وصامت شهرها واطاعت بعلها وحفظت فرجها. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو عورت یہ 5 کام کر لے، 5 نمازیں پڑھے، وصامت شهرها رمضان المبارک کے روزے رکھے، واطاعت بعلها اور اپنے خاوند کی فرما برداری کرے جیسے اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، وحفظت فرجها اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، کوئی بدکاری بے حیائی والا کام نہ کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العالمین یہ اس خاتون کو، اللہ رب العالمین کو اتنی پسند ہے، اللہ رب العالمین اتنے محبت کرتے ہیں اس خاتون سے کہ یہ جنت کے 8 دروازوں سے داخل ہو جائے گی. یہ خاتون جس نے یہ کام کیے. تو ہم اگر تربیت نہیں کریں گے صدقے پہ، آج کل یہ فلسطین کا بڑا مسئلہ ہے اور یہ مسئلہ ہمیں وڈیروں کو پتا، ہمارے بچوں کو عموماً نہیں پتا. تو بچوں کی اس پہ بھی تربیت کرنی ہے. معاذ اور معوذ کون تھے؟ چھوٹے چھوٹے صحابہ کرام تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ جنگ پہ ان کو لے جانے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن بعد میں کیا ہوا؟ کہتے ہیں ہمیں جنگ پہ لے جاؤ، ہمیں ساتھ لے جاؤ، اور اس کے لیے اگر تم ہماری کشتی کروانا چاہتے ہو تو ہم کشتی کرنے کے لیے تیار ہیں. وہ بچے تھے، ان کی تربیت جہاد پہ کی، ان کی تربیت اسلام کی دفاع کے لیے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ہم نے لاہور ادھر پروگرام تھا، اسکول کے کچھ بچوں کو ہم نے دیکھا، وہ کہتے ہیں ہمیں جو گھر سے پیسے ملتے ہیں نا، گھر سے جو خرچہ ملتا ہے والدین جو دیتے ہیں، ہم نے باقاعدہ گلے بنائے ہوئے ہیں، اس میں پیسے ڈالتے ہیں اور فلسطین اور کشمیر کے مسلمانوں کے لیے ڈالتے ہیں اس میں. اب بچوں کو اگر والدین یہ بتائیں گے ہی نہیں تو ان کو کیسے پتہ چلے گا؟ بچوں کی ایسی تربیت کریں کہ وہ صدقہ بھی کریں، اپنی جیب سے خرچ کریں، جو ان کو خرچہ ملتا ہے اس سے وہ خرچ کریں اللہ کے راستے میں. ان کو پتا ہو فلسطین کا مسئلہ کیا ہے، ان کو پتہ ہو کہ مظلوم مسلمانوں کا کیا کیس ہے، فلسطین کا مسجد اقصیٰ کا کیا کیس ہے، یہ بچوں کو بھی پتا ہونا چاہیے. ہم اگر بچوں کی اچھی تربیت کریں گے تو انشاءاللہ العزیز اگلی نسل ایسی تیار ہوگی کہ اللہ رب العالمین بہار ہی بہار لگا دے گا. ہماری اس نسل کی تربیت اگر اسلام کے مطابق ہوئی، ہم جیسے دوسرے کاموں پہ غصہ بھی کرتے ہیں، سختی بھی کرتے ہیں اپنے اولادوں پہ، اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہمیں اسلام پر تربیت کرنے کے لیے اپنی اولاد پر سختی کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اچھا، بچوں کو اسکول میں بھیجتے ہیں نا، جو اسکول کی یونیفارم ہے ہم وہی تیار کرواتے ہیں، جو ٹائم ہے اسکول کا ہم اس ٹائم پہ اسکول میں پہنچاتے ہیں. بڑے اوکھے ہو کے والدین جیڑا نصاب لگا ہے، جیڑیاں کتاباں نے ساریاں لے کے دین، جیڑی ریکوائرمنٹ ہے اسکول دی ہر شے پوری کرن لی تیار آ. بھئی یہ اسکول میں بچوں کو پڑھانا جو ہے یہ تعلیم ہے، یہ تربیت ہے.
ٹھیک ہے وہ بچہ سیکھتا ہے، لیکن یہی چیز اللہ رب العالمین جب تجھے سختی کے ساتھ کہتا ہے کہ اس کو نمازی بنانا تو نے، تو اس وقت ہم بھول جاتے ہیں عموماً۔ اس کی تربیت کرنی ہے، بچہ گالی نہ دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ہے، کھانا آ گیا، کھانا کھانے لگا، پوری تھالی میں اس طرح سے اپنا لقمہ گھما رہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی ہے، چھوٹا صحابی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی تربیت کر رہے ہیں۔ آپا کیا نے او اجے بال ہے، اجے بالڑی ہے، پھر کی ہویا؟ کئی والدین کو کہا کہ اس کو پردہ کروا لیں بھائی، ابھی بڑی ہو گئی بچی، تو کوئی نہیں اجے تو اثر کھیڈ تے دین، پھر کی ہویا؟ وہ بڑی ہو کے پھر کر دی نہیں، ابھی پردہ کی ہوندا ہے، ہونتا ہی تو میں کیتا نہیں، پھر کی ہویا؟ اوویں ہی لگی پھرنی ہے، پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہتے ہیں کہ بچہ کل سم اللہ، اللہ کا نام لے، کل بیمینک وکل مما یلیک، اللہ کا نام لے کر دائیں ہاتھ سے کھانا ہے اور اپنے سامنے سے کھانا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تربیت کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ رب العالمین جو چند ایک میں طالب علم نے گزارشات کی ہیں، مجھے آپ سب بھائیوں کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے، اور ہم انشاءاللہ العزیز اس مسجد سے یہ عہد کرتے ہیں اس مجلس میں کہ اپنی اولادوں کی تربیت انشاءاللہ اسلام کے مطابق کریں گے۔ ہمارے وڈیروں نے یہ پاکستان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا نعرہ لگا کر لیا تھا، اور اس لیے لیا تھا کہ ہم ہندوؤں کے ساتھ رہتے تھے تو اسلام پر اس طرح سے عمل نہیں کر سکتے تھے۔ ہم آزادی کے ساتھ اسلام پر عمل کرنا چاہتے ہیں، یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ ہم اپنی اولادوں کی اس طرح سے تربیت کریں کہ یہ ہمارے لیے وبال نہ بنے قیامت والے دن، بلکہ یہ من عال جاریتین کے مصداق بن کے ہماری اولادیں جنت میں ہمارا استقبال کرنے والی بن جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔